ایک دور قدیم کی بات ہے جب ایک چھوٹا سا گاؤں جنگل کے کنارے بسا ہوا تھا۔ اس گاؤں میں سویرا نام کی ایک خوبصورت لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار اور سکون سے رہتی تھی۔ سویرا کا دل اتنا صاف تھا کہ پرندے بھی اس کے کندھے پر آ کر بیٹھ جاتے اور پھول اس کے گزرنے کا انتظار کرتے۔ اس کے والدین ہمیشہ اسے یہ سکھاتے تھے کہ بہادری ہی انسان کو حقیقی انسان بناتی ہے۔ ایک دن سویرا کے والدین جنگل سے لکڑیاں کاٹنے گئے۔ وہاں ایک بہت پرانا بڑا درخت تھا جس کی شاخیں آسمان کو چھوتی تھیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس درخت میں ایک خوفناک جن سالوں سے رہتا تھا۔ غلطی سے وہ درخت کاٹ دیتے ہیں، فوراً ہی ہوا میں گرج ہوتی ہے، زمین ہل اٹھتی ہے اور وہ جن غصے سے نکلتا ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح جلتی ہیں اور وہ چیختا ہے، تم نے میرا گھر تباہ کر دیا، اب تمہاری سزا ہوگی۔ اور پھر وہ سویرا کے ماں باپ کو اپنی دور دور تک پھیلی ہوئی غار میں لے جاتا ہے۔ گھر واپس آ کر سویرا کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے والدین غائب ہیں تو وہ گھبرا جاتی ہے۔ دن بھر وہ راستے کی طرف دیکھتی رہتی ہے، رات کو آنسوؤں میں ڈوبی رہتی ہے۔ اگلے دن وہ بہادری کا فیصلہ کرتی ہے اور جنگل کی طرف چل پڑتی ہے۔ وہ اسی جگہ پہنچتی ہے جہاں اس کے والدین لکڑیاں کاٹتے تھے، مگر اب وہاں سناٹا تھا، ایسا سناٹا جیسے جانداروں نے یہ جگہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی ہو۔ پرندے خاموش تھے، جانور غائب تھے۔ سویرا وہیں بیٹھ کر رونے لگتی ہے۔ اتنے میں اچانک اسے روشنی کی ایک جھلک محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنی آنکھیں پوچھ کر دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے ہوا میں اڑتی ہوئی ایک خوبصورت پری کھڑی ہے۔ اس کے پر چاندنی کی طرح چمک رہے ہیں اور اس کا نام نیلم پری ہے۔ نیلم پری مسکراتی ہوئی کہتی ہے، رو مت سویرا، میں جانتی ہوں کہ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں اور میں تمہیں بتا سکتی ہوں کہ انہیں کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ سویرا فوراً اپنے آنسو پوچھتی ہے اور امید بھری نظروں سے دیکھ کر پوچھتی ہے، کیسے؟ بس مجھے راستہ دکھا دو۔ نیلم پری کہتی ہے، اس کے لیے تمہیں بہت بڑی ہمت کرنی ہوگی، راستہ بہت خطرناک ہے۔ میں تمہیں راستہ دکھا سکتی ہوں، مگر اس جنگل میں میری طاقت صرف اتنی ہے کہ میں تمہاری رہنمائی کر سکوں، مدد نہیں کر سکتی۔ پھر وہ سمجھاتی ہے، جنگل کے بیچوں بیچ ایک پراسرار تالاب ہے۔ اس تالاب کے کنارے وہی درخت کے بیج اگے ہیں جنہیں تمہارے والدین نے کاٹا تھا۔ ان بیجوں کو لے کر جن کی غار میں جانا ہے۔ جب وہ بیج دیکھے گا تو وہ تمہارے ماں باپ کو چھوڑ دے گا، مگر راستہ بہت خطرناک ہے۔ پہلے تو سانپوں سے بھرا ہوا ٹیلا ہے، پھر خونی کانٹوں کی جھاڑیاں ہیں اور پھر زہریلے پھول ہیں جو راستے میں آنے والے کو نگل جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے خطرے ہیں۔ سویرا فوراً اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ عزم ہے۔ وہ کہتی ہے، میرے بابا نے مجھے ہمیشہ بہادری سکھائی ہے، میں کسی چیز سے نہیں ڈرتی ہوں۔ نیلم پری مسکرا کر کہتی ہے، تو چلو، تمہاری بہادری تمہیں راستہ دکھائے گی۔ اور پھر سویرا اپنے ماں باپ کو بچانے کے لیے وہ خطرناک راستہ طے کرنے کے لیے چل پڑتی ہے۔ ایک چھوٹی سی لڑکی، مگر دل میں ایک شیر کی طاقت لیے ہوئے۔ سویرا نے اپنے دل میں عزم کر لیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر اپنے ماں باپ کو واپس لے کر آئے گی۔ نیلم پری نے اسے راستہ دکھایا اور کہا، یاد رکھنا سویرا، جب ڈر لگے تو اپنے دل کی آواز سننا، وہی تمہاری رہنمائی کرے گی۔ پہلا خطرہ تھا سانپوں کا ٹیلا۔ زمین ہر طرف سانپوں سے بھری ہوئی تھی، کالے، سرخ، سبز، ہر ایک زہریلا اور غصے میں۔ سویرا نے ایک گہری سانس لی اور سوچا، میں ڈرنے والی نہیں ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی وہ قدم رکھتے، سانپ راستہ چھوڑ دیتے۔ شاید انہیں اس کے دل کی صفائی محسوس ہو گئی تھی۔ اگلا راستہ تھا خونی کانٹوں کی جھاڑیاں۔ یہ کانٹے اتنے تیز تھے کہ ہوا کو بھی چیر دیتے۔ سویرا کے کپڑے پھٹ گئے، ہاتھوں پر خراشیں آ گئی، مگر وہ رکی نہیں۔ اس نے اپنے بابا کی آواز یاد کی، بیٹا، درد عارضی ہوتا ہے، ہار ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور وہ آگے بڑھی، ہر قدم پر اپنے ماں باپ کی یاد میں طاقت لیتی ہوئی۔ پھر آیا زہریلے پھولوں کا جنگل۔ یہ پھول اتنے خوبصورت تھے کہ لگتا تھا جیسے جنت کے پھول ہوں، مگر نیلم پری نے چیخ کر کہا تھا، انہیں چھونا مت، یہ تمہیں نگل جائیں گے۔ سویرا نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور صرف اپنے دل کی دھڑکن پر بھروسہ کیا۔ وہ سیدھی چلتی رہی۔
खूबसूरती के धोखे में ना आए। फूल गुस्से से कांपने लगे, मगर वो गुजर गई। आखिरकार वो पुरइसरार तालाब के किनारे पहुंची। पानी चांदनी की तरह चमक रहा था। किनारे पर छोटे छोटे दरख्त उगे थे, वही जिनके बीज उस दरख्त के थे जो उसके वालिदैन ने काटा था। सवीरा ने जल्दी से कुछ बीज इकट्ठे किए और अपनी जेब में रख लिए। अब आया जिनके गार का वक्त। गार का मुंह अंधेरे से भरा हुआ था और हर तरफ हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। सवेरा का दिल धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत न हारी। वो अंदर गई। गार के अंदर जिन एक बड़े पत्थर पर बैठा था और सवेरा के माँ बाप उसके पैरों से बंधे हुए थे। जैसे ही जिन ने सवेरा को देखा, वो गुस्से से चिल्लाया, तू कौन है? यहाँ कैसे आ गई? सवेरा ने डरते हुए नहीं बल्कि सीधे खड़े होकर कहा, मैं सवेरा हूँ, मैं अपने माँ बाप को लेकर जा रही हूँ। जिन हंसा, एक खौफनाक गहरी हंसी जिससे गार कांप उठा। तो एक छोटी सी लड़की, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? सवेरा ने अपनी जेब से वो बीज निकाले और कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये दरख्त प्यारा था। मैं ये बीज ले आई हूँ ताकि तुम इसे दोबारा उगा सको। हमारी गलती थी, मगर हमने जानबूझकर नहीं किया। जिन खामोश हो गया। उसने बीज देखे, उनमें जिंदगी की चमक थी। उसकी आंखों में गुस्सा कम हुआ और एक अजीब सी नरमी आ गई। वो बोला, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे हैरान कर दिया और तुम्हारा दिल मुझे रोक दिया। फिर उसने अपनी उंगली हिलाई और सवेरा के माँ बाप के बंधन खुद ब खुद खुल गए। वो दोनों उठे और सवेरा को गले लगा लिया। आंसुओं की बारिश हो गई, खुशी के आंसू। जिन ने कहा, तुम वापस जाओ और कभी भी जंगल के पुराने दरख्त ना काटना। ये जंगल हमारा घर है और तुम्हारा भी। सवेरा ने सर झुकाकर कहा, हमेशा के लिए याद रखूंगी। जब वो तीनों जंगल से बाहर निकले तो सूरज डूब रहा था और आसमान सोने के रंग में था। नीलम परी हवा में उड़ती हुई आई और मुस्कुराती हुई बोली, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची बहादुरी मोहब्बत से पैदा होती है। घर पहुंचकर सवेरा ने अपने माँ बाप के साथ घर के आंगन में एक नया पौधा लगाया, वही बीज जो जिन ने वापस कर दिए थे। और कुछ ही महीनों में वो पौधा एक छोटा सा दरख्त बन गया, जिसकी शाखें आसमान की तरफ बढ़ रही थीं, जैसे शुक्रिया अदा कर रही हों। और सवेरा, वो आज भी हर रात उस दरख्त के नीचे बैठकर कहानियां सुनती है, कभी हवा की, कभी परिंदों की और कभी नीलम परी की। खत्म। सबक: मोहब्बत हर दुश्मन को दोस्त बना देती है और हिम्मत वो चिराग है जो अंधेरों को भी रास्ता दिखा देता है।